इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन नादिया नकी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। नादिया, सूरत हाल रात से आप मॉनिटर कर रही होंगी। ये तो वही बात हो गई कि अपनी जो है वो औकात का अंदाजा ना हो और अपने से बड़े दुश्मन से जो है वो पंगा ले लिया जाए, क्योंकि अजाइम तो हमारे ज्यादा बड़े हैं, जज्बा हमारा ज्यादा बड़ा है, उसके आगे भारत तो कुछ नहीं है। बेशक आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जज्बा भी हमारा बड़ा है और हमने पहले ही वार्न कर दिया था और एक बार नहीं कई बार ये पूरी दुनिया को भी बावर करा दिया था कि अगर भारत ने किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर किया तो इस मर्तबा हम उनको पुलवामा से ज्यादा जवाब देंगे। इसलिए क्योंकि देखिए, जहां से ये आगाज हुआ था, भारत ने जिस झूठे प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तान में रात गए अटैक करके, और वो भी उन्होंने कहाँ अटैक किया जिसके नतीजे में सिविलियंस की कैजुअल्टी हुई, तो उसके बाद फिर जाहिर है कि पाकिस्तान पीछे हटने वालों में से नहीं। हमारी तैयारी भी पूरी थी और बड़ा भरपूर जवाब दिया है, और जिस खुसूसन पाक फजाइया ने उन इनके तैयारों को गिराया जिनके ऊपर इनको बड़ा फख्र था, और 5 तैयारे गिर चुके हैं। इसके अलावा जिस तरह से इनकी चेक पोस्टों के ऊपर भी हमला किया है। अभी कुछ देर पहले मैं देख रही थी कि एक कोई चेक पोस्ट है और इसी तरह ये मकबूजा कश्मीर वाली साइड पर है, जहां पर उन्होंने सफेद कलर का झंडा भी लहराया है कि यानी आप बस कर दो। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जो भरपूर जवाब दिया है, इससे भारत को अब समझ में आ जाना चाहिए कि आपके बुज़दिलाना अग्रेशन, झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब पूरा पाकिस्तान मिलकर दे सकता है। और जहां तक ये पहुंचा दिया है इन्होंने इस मामले को, पूरी दुनिया को भी ये बावर हो चुका है कि पहल भारत ने की है। पाकिस्तान ये कहता आया था कि हम पहल नहीं करेंगे, हम अमन के ख्वाहां हैं, लेकिन जिस किस्म से भारत ने रात गए अटैक किया, और उन्होंने क्लेम किया कि हम 9 जगह पर उन्होंने अटैक किया, जबकि उन्होंने 5 जगह पर किया था। और फिर उसके बाद जिस तरह से भरपूर जवाब पाक फजाइया ने दिया है, उन्हें पता चल गया है। इससे कबल आपको याद होगा कि भारत के अंदर जो आवाजें उठ रही थी और जो उनकी अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन के हवाले से वो बात कर रहे थे, उसमें कई लोग जो उनके सारे साबका लोग हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि पाकिस्तान बेशक नंबर वाइज इनसे कम होगा, इनकी फौज के जो इनके फौज का पूरा टोटल नंबर है उससे हमारा नंबर जरूर कम होगा, इनके पास जितने तैयार हैं उससे हमारा हम कम नंबर में है। लेकिन वो खुद ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा भरपूर जवाब दे सकता है और सबकत रखता है। अगर आप भारतीय मीडिया को इस वक्त मॉनिटर करें तो इनके जैसे 2 तैयारे गिरे थे, उसके बाद इनका पूरा मीडिया जो कि इतने दिन से जंगी जुनून में मुब्तला था, उसके आप पूरे उनके एंकर्स को देख लीजिए, उनके सारे तज्जिया निगारों को देख लीजिए, बिल्कुल उनके समझ में आ गया। एक ने तो कहा कि पाकिस्तान तो हमें घुस कर मारेगा, तो ये हमने भरपूर जवाब दिया। आपको याद होगा जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने वाजे कर दिया था कि अगर आप चूज कर रहे हैं हम पर हमला करना, अगर आप चूज करेंगे, क्योंकि हम तो नहीं करेंगे, हम तो अमन के ख्वाहां हैं, तो फिर उसके बाद इसको हम कहां तक लेकर जाते हैं ये हमारी चॉइस होगी। और ये पाकिस्तान ने अभी मिनिमम जवाब दिया है। और आज जो सुबह 10 बजे, इस वक्त आप देखेंगे कि 10 बजे जो कौमी सलामती का इजलास भी तलब किया है, कि पाकिस्तान का हाईएस्ट फोरम है, देखिए इसमें क्या फैसले होते हैं। लेकिन अलबत्ता पूरी दुनिया को ये पता है कि भारत ने पहल की है। पूरी दुनिया को कहता रहा पाकिस्तान कि अगर इन्होंने पहलगाम का इल्जाम हम पर लगाया है तो फिर तहकीकाती कमीशन गैर जानिबदार बनाइए, सबूत लेकर आइए। लेकिन भारत ऐसा कुछ ना कर सका। मोदी सरकार ने अपने वही जिस कमिटमेंट ट्रैप में वो फंस गए थे, उसकी अपीसमेंट के लिए इन्होंने ये सोचा कि हम करके देखते हैं, शायद पाकिस्तान इस तरह जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि बता भी चुका था दुनिया को भी, और जाहिर है भरपूर सलाहियत रखता है, क्यों ना रखे। हम अपने मुल्क की इंटेग्रिटी, अपने बॉर्डर्स, अपनी सॉवरेनिटी के खिलाफ बिल्कुल कोई भी मैली आंख बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मिनिमम जवाब से साबित कर दिया है। नादिया जी, शायद मोदी को भारतीय फजाइया पर बड़ा नाज था, जबकि 27 फरवरी 2019 को भारतीय पाक फजाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड जो हुआ था, उसके दौरान भारतीय फजाइया की ऑपरेशनल खामियों का पर्दा तो पहले ही फाश हो चुका था। उसके बावजूद भी मोदी को इतना ज्यादा अपनी भारतीय फजाइया पर घमंड था। और भारत ये जानता है कि पाक फजाइया और पाक फौज दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक और वॉरफेयर इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम में भी, आप भी जानती है कि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरे करने का हुनर रखती है। फिर भी भारत ने पहले से ही एक तयशुदा नाकामी को अपने सर पर रखा और रात को ये इकदाम उठा लिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। हमारी जो पेशावराना सलाहियत है वो कई गुना ज्यादा है भारत से,
وہ اپنے رافیل طیاروں کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا ان کو، اور پاک فضائیہ نے اسے ہی گرا کر دکھایا ہے. تو میرے خیال سے ابھی تو بلکہ میں دیکھ رہی تھی بہت سارے سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چل رہا ہے اس وقت. پہلے تو بھارت یہ ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا کہ ان کے طیارے گرے. جب انٹرنیشنل میڈیا نے کہنا شروع کیا تو میرے خیال سے پھر بھارت کو اپنی قوم کو بتانا پڑا کہ ہاں جی ہمارے طیارے جو ہیں وہ مار گرائے ہیں. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو جوان ہیں بارڈرز کے اوپر جس انداز سے وہ اس وقت بھرپور جواب دے رہے ہیں ایز وی اسپیک. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہماری پاک فضائیہ ہے انہوں نے لٹرلی یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ رافیل لے آئیں، آپ کوئی بھی لے آئیں، لیکن پاکستان، پاکستانی قوم کا ریزالو اور ہمارا جذبہ اس کو آپ میچ نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہاں سے بھارت کس طرح سے پیچھے ہٹتا ہے. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، اور ہمیشہ آپ جتنے بھی فارمر ڈپلومیٹ سفارتکاروں سے بات کریں گے، ابھی بھی سفراء سے بات کریں گے، تو بتائے گا کہ بھارت جب آغاز کر لیتا ہے اور سستی ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ چھپ کر کے پھر تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہمیشہ چاہتا ہے. پاکستان نے کبھی بھی اگر ثالثی کا کردار کے لیے کسی کو کہا ہے تو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سب کے سامنے کہا ہے کہ یہ جنگ کہیں نہیں لے کر جا سکتی آپ کو، آئیے ثالثی کا کردار ادا کریں. کیونکہ بھارت ڈائریکٹلی نہیں سن رہا، بھارت ہر قسم کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. لیکن بھارت ہمیشہ جب ہارنے لگتا ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب اس کی کنٹرول سے باہر چلا گیا ہے، تو وہ ڈھونڈتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی ملک آ کے ثالث کا کردار ادا کر دے. لیکن جو کچھ کل بھارت نے کیا ہے، جس بزدلانہ حملہ کر کے اس نے دنیا کو تو ثابت کر دیا، لیکن اپنے اسٹریٹجک پارٹنر یعنی امریکہ اس کو بھی ناراض کر دیا. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ صدر ٹرمپ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اٹس اے شیم، یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا بھارت کو جو اس نے کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بھارت کو کس طرح سے پوری دنیا جو ہے وہ اس کو کنڈیم بھی کرے گی، اور انہیں اب بھارت کو پوچھنا ہوگا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اور ویسے ہی بھارت کی سفارتکاری آپ نے دیکھا تھا پہلگام اٹیک کے بعد بالکل صفر ہو گئی تھی. دنیا پہلگام کے ٹیررسٹ اٹیک کو کنڈیم کرتی ہے، لیکن ساتھ میں وہ یہ کہیں نہیں انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا، کیونکہ وہ بھارت کا چہرہ جانتی ہے. جو کچھ بھارت نے کینیڈا میں کیا، جو انہوں نے امریکہ میں کوشش کی، جو انہوں نے یو کے میں کیا، اور جو انہوں نے مڈل ایسٹ میں کیا، وہ سب کے سامنے ہے کہ بھارت اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم میں یقین کرتا ہے. اور پھر ہم دور کیوں جائے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو کچھ پاکستان میں اب تک ہوتا آ رہا ہے، بلوچستان میں بی ایل اے کے پیچھے جو کچھ بھارت کرتا آ رہا ہے، جس طرح سے وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم میں انوالو ہے، وہ سب کے سامنے ہے. اور اب پاکستان نے یہی فیصلہ کیا تھا اس دن، آپ کو یاد ہوگا جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ساری بریفنگ کی ہے ملٹری نے، اور انفارمیشن منسٹر موجود تھے وہاں پر سب کا ریزالو یہ تھا کہ اب بھارت کا یہ مکروہ چہرہ کہ کس طرح سے بلوچستان کے اندر افغانستان سے بیٹھ کر انہوں نے ہمارے ساتھ، اور ویسے بھی جس طرح سے وہ بلوچستان اور پاکستان کے دیگر شہروں میں کرائے کے قاتل لے کر کے اور جو کچھ کرتا آیا ہے وہ ہم دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے. ہمارے ساتھ نادیہ نقی موجود ہیں. نادیہ جی، لائن آف کنٹرول پر پاک فوج نے دشمن کی ایک اور چیک پوسٹ تباہ کر دی ہے، بھرپور جوابی کارروائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا، بالکل کیا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ تو ابھی صرف آغاز ہے. جب یہ پاکستان نے کہہ دیا ہے، اور کل رات کو بھی آپ نے سنا ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی مختلف انٹرنیشنل میڈیا ان کو لے رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت نے چوز کیا یہ بزدلانہ اٹیک کرنے کا، ہم اس کا اب بھرپور جواب دیں گے. اور دیکھیں یہ بڑی چھوٹی سی ایک ونڈو ہوتی ہے جس میں آپ کو جواب دینا ہوتا ہے. بھارت نے ایک الزام لگایا، اس کے بعد انہوں نے یہ آپریشن سندور جو ہے وہ لانچ کیا. اس کا جواب پاکستان نے فوری طور پر دیا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 15 دن کے لیے بیٹھے رہیں، پٹتے رہیں اور اس کے بعد جواب دیں گے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا اسی پوری جو ایسکلیشن ہوئی، اس میں رافیل طیارے ان کے کیسے قریب آئے تھے پاکستان کی حدود کے، اور کس طرح سے پاک فضائیہ نے اور ہمارے جو سسٹمز ہیں جو پلیس کیے گئے انہوں نے جیم کر دیا تھا، اور ان کو امبالہ سے اڑے تھے اور شری نگر میں لینڈ کرنا پڑا تھا. اور اسی طرح سے کل انہوں نے پھر یہ کوشش کی اور انہی رافیل طیاروں کو گرا کر پاک فضائیہ نے دکھا دیا کہ آپ جتنی میلی آنکھ سے ہمیں دیکھیں گے، ہم بھی اپنے بارڈر میں رہتے ہوئے آپ کو بالکل جسے کہتے ہیں مزہ چکھانا بھی جانتے ہیں اور اپنا جواب دینا بھی جانتے ہیں.
लेकिन नादिया, इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ बयानात पहलगाम वाक़े के बाद सुनने में मिले और साथ ही साथ जो है वो खुद भारत के अंदर से आवाज़ उठती हुई दिखाई दी। उन्होंने अपनी ही हुकूमत के ऊपर उंगलियां उठाईं। फिर आलमी सतह पर कहा जा रहा था कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान ठीक ठाक जवाब दे सकता है। उसके बावजूद भी इस हद तक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, ये खुद जो है वो भारत के लिए जग हसाई या फिर ये कह सकते हैं कि भारतीय अवाम और भारतीय रियासत के लिए जो है वो मजाक उड़ाने के मुतरादिफ होगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, भारत ने एक चीज सोची हुई थी, वो ये समझते थे कि किसी न किसी तरह दुनिया उनके इस झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन कर ले, और वो उस स्पेस को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जहां पर पाकिस्तान पे वो कहीं ना कहीं हमला करें और उस हमले का जवाब पाकिस्तान ना दे। वो चाहते थे कि दुनिया किसी तरह से ये उनको गारंटी करवा दे, लेकिन वो ये शायद भूल गए। और ये आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्तकिल तवातुर से कह रहा था कि हम उनकी प्ले बुक ऐसी है जिसको आप आंख बंद करें, कान बंद करें, लेकिन हमें पता है उन्होंने क्या करना है। कहीं उनके यहाँ इलेक्शन होने वाले होते हैं तो मोदी सरकार फौरन को ये खुद वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराती है और गैर किसी सबूत के अगले 5 से 10 मिनट के अंदर वो और उनका पूरा मीडिया शुरू हो जाता है कि पाकिस्तान ने किया है। और उसके बाद वो फौरन सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक हमारे पे कोई पेलोड फेंक देंगे, जैसे कि उन्होंने पुलवामा में करने की कोशिश की, लेकिन उसका भरपूर जवाब दिया। अभी भी वो शायद यही किसी घमंड में भी थे और ये सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तान के पास कोई जवाब देने की सलाहियत नहीं है, शायद ये मुत्तहिद नहीं है। लेकिन कल के जवाब के बाद और इस वक्त जो कुछ हो रहा है उससे भारत को भी समझ में आ गया है और उनकी सुधकी होगी। देखिए, भारत में पहले से ही ये आवाजें उठना शुरू हो गई थी कि आखिर जो पहलगाम के अंदर हुआ है उसकी किसी किस्म की कोई लोकल सतह पे तहकीकात तो होगी ना। हमारे यहाँ आपने देखा कि पाकिस्तान कितना दहशतगर्दी की लपेट में रहा है, और पिछले साल और इस साल भी जिस तरह से दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, अब देखिए कि विद इन हाफ एन आवर सारी तहकीकात शुरू हो जाती है और बहुत सारे सबूत अगले 24 घंटों में सामने आ जाते हैं कि कहाँ से ये कंट्रोल हो रहा था, कहाँ से ये टेररिस्ट आए, किस तरह से टेररिस्ट फिर मारा गया। ये सारी चीजें हमारे सामने होती हैं। ये पहलगाम वाकये पे भारत बताना पसंद करेगा कि कहाँ गए वो, मतलब 26 लोगों को मारने के बाद का क्या हुआ, जमीन के अंदर चले गए, आसमान निकल गया उनको। किसी किस्म की कोई ना उनके पास तहकीकात, ना कोई उनके पास सबूत, ना कोई किसी किस्म का कोई ऑपरेशन। और बाय द वे, भारत की जो साबका मकबूजा कश्मीर के जो गवर्नर है उनका अपना कहना है कि ये वो स्पॉट था कि जहां पर हमेशा टूरिस्ट आते हैं। 2000 के करीब तो उनके वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात होती हैं सिर्फ उस एरिया में। तो क्या वो सो गए थे? इससे साफ जाहिर था कि मोदी सरकार ने ये पूरा एक ड्रामा रचाया था। अब इस ड्रामे का दी एंड उन्हें कुछ तो करना था, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर आ रहा था भारत से कि आपने इल्जाम तो लगा दिया लेकिन आप पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। लेकिन ये जो एक्ट भारत ने रात गए किया, जिसमें उन्होंने हमारे 5 एरियाज के अंदर मिसाइल दागे, उसका जो भरपूर जवाब अब उनको मिलना शुरू हुआ है। यहाँ से मोदी सरकार जो है और ज्यादा, अब आप देखिएगा, तनकीद का भी निशाना बनेगी, न सिर्फ अपने भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में। क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि देखिए, दोनों ममालिक जौहरी ताकत के ममालिक हैं और दोनों ममालिक के अंदर किसी किस्म के भी जो मिलिट्री एक्सचेंज हो या किनेटिक ऑपरेशन शुरू हो जाए तो वाकई ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा संजीदा भी है, उसको लेना चाहिए, और दूसरा खतरनाक भी है। भारत ने पूरी कोशिश की है कि वो इस पूरे अमन, ये जो खित्ता है इसके अमन को वो बिगाड़ना चाहता है, और ये कोई छोटी बात नहीं। आपने देखा जिस तरह से उन्होंने सिंतास मुआहदे की वो अबेंस में डाला, और उसके बाद इतवार का दिन है जिसमें इनके यहाँ खुद रिपोर्ट होना शुरू हुआ कि भारत कोशिश कर रहा है, उसने बगदाद डैम के गेट क्लोज किए हैं, वो कुछ दिन पानी वहां स्टोर करेगा ताकि पाकिस्तान का पानी कम कर सके चनाब में और झेलम में। लेकिन ये तमाम तर पाकिस्तान ने बर वक्त सारी सिफारतकारी भी की। आपने देखा कि बंद कमरे का सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया गया, वहां दुनिया को बताया गया कि भारत का झूठा प्रोपेगेंडा, यकतरफा उनके जो उन्होंने स्टेप्स लिए और जिस तरह से उन्होंने 250 मिलियन पॉपुलेशन को थ्रेट किया कि हम आपका पानी बंद कर देंगे। यानी वो इंडस जो कि सिविलाइजेशन,
آپ خود دیکھیے, آپ کہہ رہے ہیں آپ تہذیب ختم کریں گے, آپ پانی ایک ملک کا روکیں گے, اور شاید بھول گئے ہیں کہ ان کا پانی بھی کہیں سے تو فلو ہو کر آتا ہے. یہ انڈس چائنا سے شروع ہوتا ہوا رائٹ ٹو پاکستان آتا ہے. تو بہت کچھ بھارت نے اپنے لیے آلریڈی بگاڑ لیا ہے, اور کل رات کر کے میں سمجھتی ہوں that's the last nail in the coffin that they did for themselves in the international arena. نادیہ نقی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. نادیہ, جہاں تک عالمی سطح پر بات ہے تو کچھ ممالک نے صرف پیشکش کی, جبکہ کچھ نے جو ہے وہ عملی طور پر ثالثی کی کوشش بھی کی تھی, جس میں ایران سر فہرست ہے. عباس عراقچی جو ہے وہ پاکستان کے دورے پر آئے, انہوں نے پاکستان کی جو ہے وہ اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی, اور اس کے بعد انہوں نے بھارت جانا تھا, لیکن ان کے جانے سے پہلے ہی بھارت کی جانب سے یہ حرکت سامنے آ گئی. تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو ملک بھی جو ہے وہ ثالثی کی کوشش کرے گا اس کو بھی ہزیمت کا ہی سامنا کرنا پڑے گا. میں تو یہی تھا, کیونکہ بھارت, میں نے آپ سے کہا نا کہ جب بھارت اب ایک مشکل میں پھنسا ہے, جو کچھ پاکستان نے اس کو ابھی تھوڑا جواب دیا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا کہ بیک ڈور انہوں نے شروع کر دیا ہوگا ممالک سے رابطہ کرنا کہ اب کوئی ثالث کا کردار ادا کرے. چائنا میں بھی اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا. فوراً they get cold feet, اور اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کے اسٹریٹجک پارٹنرز جو ہیں ان سے وہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ کسی طرح اب اس معاملے کو ڈیفیوز کرائیں. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ایران نے پیشکش بھی کی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جتنی بھی بروکریج ہے وہ مڈل پاورز کے ذریعے ہوتی ہے, جس میں سعودی عربیہ ہے, قطر ہے, یو اے ای ہے, اور انہوں نے تمام ان کے سفراء نہ صرف ہم سے بات کر رہے تھے بلکہ وہ بھارت سے بھی بات کر رہے تھے, اور سب کی نظر یہی تھی کہ ریسٹرین کا مظاہرہ شو کیا جائے. یو این نے بھی یہی کہا تھا کسی قسم کی ملٹری آپشن کو نہ ایکسرسائز کیا جائے, اور دونوں ممالک ڈائیلاگ کے ذریعے بات کریں. لیکن اب کیا کیا جائے کہ اگلا آپ پر الزام لگائے, آپ کو ثبوت بھی نہ دے, اور دنیا کو بھی ثبوت دینے سے منع کر دے, اور کہے کہ نہیں جی ہم تو نہیں دیں گے, بلکہ ہم اپنی فوج کو یہ کہتے ہیں کہ جہاں چاہیں جب چاہیں ایکٹ کر دیں. اچھا, یہ جو فیصلہ مودی سرکار نے, نریندر مودی نے اپنی فوج کو دیا, تو فوج تو سبسروینٹس ہی ہیں نا سویلین گورنمنٹ کے, یعنی انہوں نے ایک طرح سے ساری ذمہ داری ان پر ڈال دی اور خود پیچھے ہٹ گئے, اور ایک ایڈوائزری بورڈ بنایا جس میں سارے ریٹائرڈ لوگ اور سیویلینز ڈالے. یعنی اپنی ذمہ داری وہ قبول نہیں کرنا چاہتے تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کسی بھی ایسی مہم جوئی کی صورت میں جو جواب پاکستان دے گا تو کسی طرح سے میں بچ جاؤں اور سارا ملبہ میں اپنی فوج پر گرا دوں گا. ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ ان کی اپنی حکومت ہے, یہ سارا ان کا کیا کرتا ہے. جواب بھی وہ وہاں پر دیں گے, پہلے تو ہم جواب ان کو دے رہے ہیں, پھر یہ جواب دیں گے نہ صرف دنیا کو بلکہ یہ اپنے ملک میں بھی جواب دیں گے. اب آتے ہیں مڈل پاورز کی طرف. دیکھیں, رشیا نے بھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی رشیا کے وزیر خارجہ نے بھی بھارت کو بھی کہا کہ وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کریں. ایرانی فارن منسٹر نے بھی کہا اسی طرح سے. جو مڈل پاورز ہے ان کے وزراء بھی ان سے مستقل ان ٹچ تھے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جس طرح سے رافیل پہ نے گھمنڈ ہے, اسی طرح کا ایک بڑا ہی گھمنڈی بیان ان کے جو فارن منسٹر ہے اس کی جانب سے آیا کہ ویسٹ ہمیں پریچ نہ کرے, ہم بتائیں گے کہ ہمیں کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے. ابھی جے شنکر صاحب نے کہا تھا کچھ ہی روز قبل جی, تو اس سے واضح ہو رہا تھا کہ ان کا جو اس وقت ذہن ہے اور جو وہ یہ چاہتے ہیں وہ یہی تھا کہ ہم کسی نہ کسی طرح پاکستان کے اوپر حملہ کریں اور پاکستان کی کہیں خدا نہ خواستہ سبکی ہو. لیکن شاید وہ بھول گئے کہ وہ جب پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو پاکستان کی فوج, پاکستان کے لوگ, پورا پاکستان کا جو ریزالو ہے, جو جذبہ ہے, اس کی پھر کوئی میچ نہیں ہے. نادیہ جی, یہ تو بہت واضح تھا کہ مودی کسی طور پر نہیں چاہتے تھے کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی تحقیقات ہو, کیونکہ ظاہر ہے جو جھوٹا ایک آپریشن انہوں نے رچایا انڈیا میں ووٹ بٹورنے کے لیے, دہلی اور بہار کے الیکشنز ہونے والے ہیں, اور یہ مودی کا وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی الیکشنز ہونے والے ہوتے ہیں وہ ایسا کچھ کرتے ہیں کہ تاکہ ان کو ووٹ حاصل ہو جائیں. لیکن جس طرح سے انہوں نے کارروائی کی ہے اور اب جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, منہ کی ہی کھا رہے ہیں اور آگے بھی کھائیں گے. پہلے ہی بھارتی عوام جو ہے وہ ان کو لان تان کر رہی تھی, اب وہ میرے خیال سے اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ ووٹ اس طریقے سے بٹور پائیں گے؟ دیکھیے, پوری اپنا الیکشن دیکھ لیں, مودی جو اس طرح سے ابھی وزیر اعظم بنے, ان کو کیا اس قسم کے ووٹس ملے, اتنی سیٹس ملی جتنی وہ سمجھتے تھے کہ ملیں گی. گو کہ انہوں نے اپنا پورا سوشل فیبرک, یہ ہندوتوا جو ان کی پوری پالیسی ہے, اس سے برباد اور تباہ ضرور کیا ہے.
جو کچھ وہ منورٹیز کے ساتھ وہاں پہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ، پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. آپ نے دیکھ ہی لیا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اسی پہلگام کو بیس بنا کر جو کچھ وہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے تھے، انڈیا کے اپنے لبرلز کی آوازیں اٹھ رہی تھی کہ کس قانون کے تحت وہ وہاں پر لوگوں کو، ان کے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں، ان کو اٹھا رہے. تو دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ پوری دنیا میں تو اس کی سبکی ہو ہی رہی تھی، لیکن اپنے پورے ملک میں بھی ہو رہی تھی. اب بات ہے کہ ان کو ووٹ ملیں گے کہ نہیں. تو دیکھیں جو ان کی اپنی آئیڈیالوجی جو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں بھارت کے اندر ڈالنے کی، وہ تو ڈال ہی رہے ہیں، جو ان کی ہندوتوا فلسفی ہے. لیکن اتنی سبکی کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس قسم سے اب اپنے ووٹ حاصل کر سکیں گے. لیکن یہ بھی کتنی بدقسمتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج تک بھارت کے اندر جو بھی الیکشن ہوتے ہیں ان کا پورا بیس کیا ہوتا ہے؟ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ. مطلب یہ دنیا میں آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ پاکستان، ہم بھی ان کے ساتھ آزاد ہوئے ہیں، بھارت ہمارا دشمن ملک ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر الیکشن اور ہم بات بھارت کی کر رہے ہوں؟ ہم اپنے ملک کی بات کریں گے، ہم اپنے ملک کی ڈومیسٹک ایشوز کی بات کریں گے. تو ان کا تو بیس ہی وہی ہے، اور اس بیس کو وہ کب تک ایکسرسائز کریں گے؟ اور اب اس ایکسرسائزنگ، اس نفرت میں جو انہوں نے بیج بویا ہے اپنے بھارت کے اندر مودی سرکار نے، وہ اس حد تک چلے جائیں گے کہ وہ جھوٹے الزام بھی لگائیں گے اور وہ سوچیں گے کہ وہ پاکستان کی سویلین آبادیوں کے اندر اس طرح سے میزائل داغیں گے. تو یہ تو دیکھیں کہیں برداشت نہیں کرے گا کوئی ملک بھی، اور خصوصاً پاکستان تو بالکل نہیں کرے گا. کوئٹ پرو کو پلس یہ کہا تھا آرمی نے کہ ہم یہ جواب دیں گے. ہم نے 2018 سے 2022 تک کی جو پالیسی تھی ہماری بھارت کے ساتھ، وہ ریسٹرین کی پالیسی تھی، جس کو بہت سے لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ شاید ہم اپیزمنٹ کی پالیسی پہ ہیں. ایسی بات نہیں تھی، ہم ریسٹرین کر رہے تھے کیونکہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ دیکھیں پیس ہیز ٹو بی گیون اے چانس. جنگ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، جو بھی ملک پیس کی بات کرتا ہے، کسی بھی ایسے پورے سیناریو کے اندر امن کی بات کرنا سب سے زیادہ دلیری کی نشانی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ مشکل بات ہوتی ہے.